قومی حکومت کی باتیں مختلف سیاسی جماعتیں اس حوالے سے کیا سوچ رہی ہیں؟ ایک جانب تو پی ایم ایل این، پی ایم ایل کیو اور ایم کیو ایم کے ایجنڈے ہیں اور دوسری جانب انہیں حکومتی پیشکشیں۔ آخر یہ واقعی مفاہمت کی سیاست ہے یا پھر حکومت کا بجٹ منظور کرانے کا کوئی نیا گیم پلان؟ دنیا اسپیشل میں اسی پر بات ہوئی۔ پہلے تو میں آپ کو ذرا بتا دوں حکومت نے جو پیشکشیں کی ہیں اس پر مختلف پارٹی پوزیشنز کیا ہیں۔ قافلی کی ہاں کا انتظار ہے۔ جے یو آئی واضح بیانات دے چکی ہے۔ مولانا عبدالغفور حیدری کہتے ہیں کہ ہمیں اس سے صاف انکار ہے۔ ایم کیو ایم کہتی ہے کہ مطالبات کی منظوری سے یہ سب کچھ مشروط ہے۔ پی ایم ایل این کہتی ہے کہ بجٹ منظور کروانے کا حکومتی ہتھ کنڈا ہے اور پاکستان تحریک انصاف اور جماعت اسلامی سے بھی روابط کے اطلاعات ہیں، اور پیپلز پارٹی کے کور کمیٹی کے جو اجلاس ہیں ان میں اس حوالے سے بات ہو بھی چکی ہے۔ پیپلز پارٹی کی قومی حکومت بنانے کی کوشش ہے۔ آخر پیپلز پارٹی کو 3 سال بعد کیا خیال آ گیا، اس بارے میں بات ہو رہی ہے دنیا اسپیشل میں، اور ایم کیو ایم کے رہنما رضا ہارون اس وقت میرے ساتھ لائن پہ موجود ہیں۔ رضا ہارون صاحب بہت شکریہ۔ یہ بتائیے کہ جو قومی حکومت بنانے کی بات کی جا رہی ہے اس پر آپ کی پارٹی کا موقف کیا ہے اس وقت؟ دیکھیں رحمان، اچھی بات ہوتی ہے جب حکومت کو اس بات کا احساس ہو کہ اسے تمام جماعتوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ سب جماعت کے آپس میں بات چیت کے دروازے کھلے رہنے چاہیے، اور ہم اس کو جو ہے مثبت انداز سے دیکھتے ہیں کہ حکومت کا ایک اچھا قدم ہے کہ وہ مسلم لیگ کا سے بھی رابطہ کر رہی ہے، اور جو کچھ بھی دیکھیے ڈسپیوٹس ہیں وہ آپس میں بات چیت کر کے بیٹھ کر ہی حل کرائے جاتے ہیں، تو وی آر ٹیکنگ اٹ۔ اگر رضا ہارون صاحب یہ بات چیت بڑی دیر سے چل رہی ہے، مطلب جب سے حکومت بنی ہے تب سے یہ بات چیت کا عمل ہے، جاری ہے، مسائل اپنی جگہ پر پھر بھی موجود ہیں۔ دیکھیں مسائل کے حل کے لیے تو ایک جو فارمولا ہے وہ ہوتا ہے گڈ گورننس کا، اور اس کے ساتھ ایک پولیٹیکل ول کا، اور ساتھ ہی ساتھ ملک کے حالات مد نظر رکھنا چاہیے، معاشی صورتحال کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ یہ صرف الائنسز سے ملک کے حالات بہتر نہیں ہوں گے۔ ٹھیک، آپ کی بھی بات چل رہی ہے کراچی کے معاملے کو لے لیجئے، اے این پی ہے، آپ کی جماعت ہے، پیپلز پارٹی ہے، کمیٹیاں بن رہی ہیں، اجلاس بن رہے ہیں، بیٹھتے ہیں، بات چیت ہوتی ہے۔ آپ حکومت، وفاقی حکومت کا حصہ بھی رہے، پھر ابھی بھی صوبائی حکومت میں ساتھ ہیں، مگر مسائل جوں کہ تو ہیں۔ اب ایسا کیا بدلا ہے کہ پیپلز پارٹی ایسے اشارے دے رہی ہے، اور اب اگر پیشکش آتی ہے تو اس پر آپ کا رسپانس کیا ہوگا؟ دیکھیں رحمان، جب ہم نے وزارتوں سے استعفیٰ دیا تھا تو ہمارا بڑا واضح تھا، اور وی اسٹینڈ بائی اٹ ایون ٹوڈے، کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ ایم کیو ایم وزارت سے استعفیٰ دے رہی ہے لیکن حکومتی بینچوں پر، ٹریجری بینچز کے اوپر ہی بیٹھے گی، اور حکومت کے ہر اچھے قدم کی کرے گی، اور جہاں حکومت غلطی پر ہوگی یا عوام دشمن پالیسیاں یا عوامی ایشوز ہوگی وہاں ایم کیو ایم جو اپنی آواز اٹھائے گی۔ تو ایون ٹوڈے وی اسٹینڈ بائی آور پالیسی۔ ٹھیک، نہیں مگر یہ اب جو پیشکش ہے، اور یہ تو باتیں کھلے عام کی جا رہی ہیں کہ ایم کیو ایم کے ساتھ رابطے میں ہیں، تو پارٹی کے اندر کیا کوئی ایسی بات چل رہی ہے وفاقی کابینہ میں واپسی کے حوالے سے؟ ایز آف ٹوڈے اگر آپ آج مجھ سے یہ بات کریں تو کوئی ارادہ ایم کیو ایم کا نہیں۔ اچھا، کوئی ارادہ نہیں ہے، مگر اور یہ جو چیز کہی جا رہی ہے کہ ہو سکتا ہے حکومت، کیونکہ بجٹ کے لیے آپ کی ضرورت ہے، حکومت کو نمبر بھی تو پورے کرنے، پہلے بھی ایم کیو ایم جب الگ ہوئی این آر او کے رحمان، بجٹ کے لیے چاہے ہم حکومت میں ہوں یا حکومت سے باہر ہوں، بجٹ پیورلی عوامی ایشو ہے، اور ایم کیو ایم کو آپ جانتے ہیں، ایم کیو ایم کی تاریخ جانتے ہیں کہ چاہے حکومت میں تھی، حکومت سے باہر تھی، عوامی ایشوز پر ایم کیو ایم اسٹینڈ لینا جانتی ہے۔ بجٹ اگر عوامی امنگوں کے خلاف آئے گا تو ایم کیو ایم اس کے خلاف بولے گی۔ مگر رضا ہارون صاحب ابھی ایسے سیاست ایسے اشارے دے رہی ہے، ذوالفقار مرزا کا ہٹایا جانا اور جو پیپلز پارٹی کے بیانات آ رہے ہیں، اب لگتا ہے کہ اپروچ کیا جا رہا ہے ایم کیو ایم کو، زیادہ فورسفلی پرسیو کیا جا رہا ہے ایم کیو ایم کو۔ اب آپ کیا سمجھتے ہیں بحیثیت پارٹی ممبر، آپ کی کیا رائے ہوگی اگر ایسی پیشکش پیپلز پارٹی آپ کو کرتی ہے کہ آئیے واپس کابینہ میں بیٹھیے؟ دیکھیں میں بحیثیت انڈیویجول تو رائے نہیں دے سکتا۔ ہمارے یہاں طریقہ کار یہ ہے کہ رابطہ کمیٹی کا فورم ہے، اور اس فورم پہ تمام فیصلے ہوتے ہیں، اور آج بھی ہمارا ڈسکشن ہوا ہے، ہم نے ملک کی سیاسی صورتحال کے اوپر باضابطہ میٹنگ کری ہے اور سوچا ہے، وچار کی ہے، اور فی الوقت ہمارا اسٹینڈ یہی ہے کہ وی ول کنٹینیو ٹو سٹ آن دا ٹریجری بینچز، ناٹ جوائن دا گورنمنٹ۔ ٹھیک، اور آپ کا جو ایجنڈا ہے اس پر پیپلز پارٹی نے آپ سے کوئی بات کی؟ جی وہ تو ہماری بات چیت کے دیکھیں نا، الائز تو ہم ہیں، اتحادی تو ہم ہیں، اور بات چیت تو ہمارے درمیان ڈے ون سے جاری ہے، اور انشاءاللہ اس صورتحال کو دیکھیں، بعض جماعتوں نے اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیا ہے، وہ بالکل کارنر دی جا رہی ہیں ایز اے سنگل پارٹی۔
MQM ये चाहती है और पाकिस्तान पीपल्स ये पार्टी ये चाहती है कि तमाम जमातें, दीगर जमातें जो हम ख्याल हैं आपस में बातचीत करती रहें और गवर्नमेंट का हिस्सा हो या गवर्नमेंट का हिस्सा ना हो, मुल्की मफाद में, वसीतर मफाद में और अवामी इश्यूज के लिए अगर फैसले करने हो, देयर इज नो हार्म इन सिटिंग टुगेदर। ठीक। अच्छा, ये तो रज़ा हारून साहब बात की जाती है, मगर आपका एजेंडा जूं का तू है, आप अभी काबीना से अलग हैं, हुकूमत में मौजूद हैं, मगर अब देखें हुकूमत में मौजूद नहीं है सर। ठीक, मगर काबीना से अलग हो गए तो फिर हुकूमत में मौजूद नहीं है, ट्रेजरी बेंचेस पर बैठे हुए हैं। सूबाई हुकूमत भी तो है ना रज़ा हारून साहब? हाँ, वो क्लियर करना पड़ेगा ना आपको कौन सी वाली, ये सूबाई हुकूमत का पार्ट। सूबाई हुकूमत भी तो है ना, मगर मसाइल जूं के तू है, कराची का मामला वो हल नहीं हो रहा, तो ये जो सारे मसले हैं, क्या पीपल्स पार्टी और MQM का जो अलायंस है, क्या आपके ख्याल उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इन तमाम चीजों के बावजूद? देखिए, अवाम मसाइल के हल के लिए MQM हुकूमत में रहते हुए अपने तौर पर जो हमारा पार्ट है, जो हमारा हिस्सा है हुकूमत का, हम अपनी तय कोशिश करते चले जा रहे हैं। आज अगर कोई हमें या आप हमें ये गारंटी दे दें कि चलें जी इस प्रेमिस पे अगर काम हो कि MQM आज सूबाई हुकूमत से अलग हो जाए और कल कराची के सारे मामले ठीक हो जाएंगे, तो आप मुझे बताइए कि ऐसा मुमकिन है? ठीक नहीं है। अच्छा, इसलिए कि MQM हुकूमत में रहना और हुकूमत के साथ ताउन करते रहना और कराची की बेहतरी के लिए अपने तौर पर अपने ज़ेर असर और अपने महकमों के जरिए जो भी सहूलियात आवाम को पहुंचाई जा सकती हैं, वो हमारा इस वक्त जो है वो कोशिश। ठीक, रज़ा हारून साहब बहुत शुक्रिया। MQM के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। जमात इस्लामी के रहनुमा फरीद पराचा इस वक्त मेरे साथ लाइन पर हैं। फरीद पराचा साहब, ये जो कौमी हुकूमत बनाने की बात हो रही है, आप इस पर क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, ये ठीक है? लेकिन जी अब तक जो मसाइल पैदा हुए हैं वो भी इस नाम नेहाद कौमी हुकूमत की वजह से ही पैदा हुआ है। अब कौमी हुकूमत में किस चीज की कमी है और किस चीज की कसर है, ये सारी जमातें जिनको दोबारा शामिल करने के लिए अब फिर एक कौमी हुकूमत का लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा है। ये जमातें चाहे वो MQM है या JUI है या दीगर, ये तो पहले से ही शामिल थी इक़्तिदार के अंदर, 3 साल तक तो वो शामिल रहे हैं और इसके बावजूद मुल्क के मसाइल हल नहीं हुए और इससे ज्यादा आइडियल सूरत हाल कोई नहीं हो सकती। नहीं, वो कहते हैं कि जमात इस्लामी से भी कोई राब्ते की इत्तला है? नहीं, कतन कोई नहीं है, ना हमारा ये एजेंडा है, ना हमारा ये मौजू है, ना हम इसको सही समझते हैं। हम ये समझते हैं कि ये कौमी हुकूमतें इस तरह से नहीं होती। कौमी हुकूमत वो होती है कि एक हुकूमत अमलन खत्म हो जाए और एक पूरी हुकूमत अलग से बने, लेकिन एक हुकूमत के अंदर किसी को कोई थोड़ा सा और टुकड़ा दे दे जो पहले उन्हें मफादाती को टुकड़ा मिला हुआ है, इस चीज का नाम कौमी हुकूमत नहीं है। फिर कौमी हुकूमत किसी एजेंडे पे बनती है, किसी जरूरत के तहत बनती है। ये तो इक़्तिदार के बचाव की जरूरतों के तहत बन रहे हैं। ऐसी हुकूमतें क्या चीज डिलीवर कर सकते हैं? इसके जरिए से आम आदमी का क्या? मगर फरीद पराचा साहब, है तो ये सियासी अमल ना, अगर आप